عبادت جتنی بھی اچھی ہو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ یہی عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، قضاء و مبرم کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں جتنا عقیدہ ستھرا صاف مزین ہوگا اتنا ہی اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس فقہ میں ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ جس کے اندر خصوصی طور پہ وہ عقائد کہ جو ہمارے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہے، وہ عقائد کیسے ہونے چاہیے، جو انبیاء علیہ السلام کی طرف جو عقائد منسوب ہے وہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہم نے جو ہے وہ ضروریات دین اور اصلاحات ضروریہ وہ ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو اس لیے اب ان سے متعلق جو ضروری چیزیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ عبادت جتنی بھی اچھی ہو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ یہی عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، قضاء و مبرم کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں جتنا عقیدہ ستھرا صاف مزین ہوگا اتنا ہی اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ جتنا عقیدے میں جھول ہوگا، کمزوری ہوگی، معاملات اتنے ہی جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس طرح کا رتبہ عطا فرمایا ہے اور ہمیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ماننا بہت ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ واجب کا انکار، محال کا اقرار، یہ موجب کفر ہے، انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ آدمی نادانی میں ایسا عقیدہ رکھے یا اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جو اس کو حالت کفر میں لے جائیں، اس لیے بہت ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 1 ہے، نبی اس بشر کو کہتے ہیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ تو نبی بشر کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب بشر تھے اور سب کے سب مرد تھے۔ کوئی جن، یہ جنات ہے نا، کوئی جن یا کوئی عورت یہ جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، نہ نبوت کا کوئی جو ہے وہ دعویٰ کرے گا، اگر کرے گا تو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اب تو جیسے حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اب تو بالکل ہی جو ہے نا کوئی وہ چانسز نہیں ہے، جو بھی اب نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے گا، گڑبڑ کرے گا تو وہ جو ہے قابل تعزیر کہلائے گا۔ اچھا، اللہ رب العزت کے لیے نبیوں کا بھیجنا واجب نہیں ہے کہ اللہ پر ضروری تھا ابھی بھیجنا ہی بھیجنا، ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو اب نبی ہونے کے لیے وہی ضروری ہے، چاہے فرشتے کے ذریعے سے ہو، چاہے جو ہے وہ بلا واسطہ ہو، بغیر فرشتے کے ہو، تو یہ وہی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں اور جو صحیفے نازل کیے ہیں، کتابیں اولو العزم پیغمبروں پر ہیں، صحیفے جیسا حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے ہیں، اور آدم علیہ السلام پر صحیفے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہیں۔ تو یہ صحیفے بھی بعین ہی حق ہیں، جس طرح جو ہے وہ توریت، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ سب اللہ کا کلام ہے، اسی طرح سے صحیفوں پر بھی ایمان رکھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ ہاں، البتہ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ پہلی جو کتابیں تھیں نا، ان کی حفاظت اللہ رب العزت نے امت کے سپرد کی تھی، اور ان سے
وہ حفظ ہی نہیں ہو سکا، اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، اور ان کے ہاتھوں میں جو کچھ دیا گیا تھا اس میں وہ ویسا باقی نہیں رہا تھا، تحریفیں کر دیں، مرضی کے معنی بدل دیے، مرضی کے حساب سے مسائل کو جو ہے وہ لے آئے، کہیں بڑھا دیا کہیں گھٹا دیا۔ تو جب ان کے اب اگر کوئی کتاب یا کوئی حوالہ اگر پیش کرتے ہیں تو ان کو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، اگر قرآن نے تصدیق کی ہے تو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کر دی ہے۔ خود انجیل کی ہی انہوں نے جو ہے نا 11-12 قسمیں کر دی ہیں، 11-12 انجیلیں بنا دی ہیں، یوحنا کی الگ ہے، لوکا کی الگ ہے، متی کی الگ ہے، سب ابھی اس کے الگ الگ باب بنا دیے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ چرچ جو ہے وہ الگ ان کے معاملات کر دیے ہیں، جو ان کے پوپ ہیں، یورپ کے سب سے بڑے پوپ، سب سے بڑے ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، تو وہ پوپ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ان کے لیے حرف جو ہے وہ آخر ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ تو اب یہی کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریف ہے، انہوں نے بدلا ہے، اور اگر موافقت ہے، کوئی مخالفت ہمیں معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، وہ جو حق کے ساتھ کتابیں آئی ہیں، اور جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اسلام چونکہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو جو ہے وہ محفوظ بھی کیا، قرآن عظیم کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے وہ ذمہ رکھی۔ عزیزان محترم، بہت کچھ ہے کتابوں میں، سلسلے بھرے پڑے ہیں، اور ایسا ہے کہ جس میں کیا کیجیے گا۔ آئیے ایک اہم مسئلے کی طرف جو ہے وہ آپ کی خاص الخاص توجہ دلاتا ہوں کہ کوئی دوسرا جب بات کرے گا، دوسرا کوئی بات کرے گا تو ہم سب بھڑک اٹھیں گے۔